پہلی محترم مہینہ، دوسری فضیلت کہ اس کے روزے سب سے افضل ہے، تیسری فضیلت اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر عاشورے کے دن ایک روزہ رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور 10 محرم کی حیثیت شریعتاً کیا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے بہت چوکنا والی ہو لیکن یہ حقیقت ہے۔ 10 محرم کی شریعت میں جو فضیلت ہے اور قیامت تک جو اس مہینے کی اور اس دن کی حیثیت ہوں گی 10 محرم کی عاشورے کی، وہ خوشی کی حیثیت ہے، یاد رکھیے خوشی کی حیثیت ہے، قیامت تک اس میں خوشی منائی جائے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ آئیے واقعہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں آپ نے دیکھا لوگ یہودیوں سے جب پالا پڑا آپ کا معاملات ہوئے تو دیکھا یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا۔ آپ نے کہا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کیا اور پوچھا یہ یہودی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں اور عید کے جیسا اس دن کو مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ بات درست ہے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، ہم مسلمان ہیں، اب یہ تو یہودی بن گئے، تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام پچھلے مسلمانوں کی آزادی پر آپ نے خوشی منائی۔ کس دن خوشی منائی؟ اور خوشی نہیں منائی بلکہ خوشی کا جو طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی میں انسان پاگل نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک روزہ رکھا، اور پھر حدیث نے فرمایا اگر انشاءاللہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ جس پر یہودیوں کو جب پتہ چلا تو کہا یہ انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک بات میں تمہاری مخالفت چھوڑ دے، یہاں بھی روزہ رکھ رہا ہے لیکن 2 رکھ رہا ہے، اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ 2 رکھوں گا، مطلب ہر چیز میں رسول اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کی، چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کی، اپنے نبیوں کی مخالفت کی، تو کہا کسی چیز میں تو یہ نبی ہماری مخالفت نہ کرے۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے تو 2 رکھ رہا ہے، کہا زندہ رہا تو 2 رکھوں گا، 9-10، ٹھیک۔ اور آپ نے پھر تیسری ایک روایت صحیح مسلم کی فرمایا اس دن کا روزہ جو انسان 9-10 کا روزہ رکھے تو اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ صغیرہ کا، اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو 9-10 کا روزہ سنت ہے، 9-10 کا روزہ بھی یاد رکھے سنت ہے، اور یہودیوں کی مخالفت میں اگر آپ 9 کا نہ بھی رکھ سکے تو 10 اور 11 کا ضرور رکھیے تاکہ مخالفت ہو۔ تو 9-10 کا یا 10-11 زیادہ افضل تو 9-10 سے یاد ہے، کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر زندہ رہا تو 9-10 کا رکھو، تو افضل یہ ہے۔